الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، بات چل رہی تھی جمعہ کے تعلق سے بعض احکام کی. ان میں سے چند چیزیں جو رہ گئی تھی میں انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں. جمعہ کے احکام میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بیہقی کی سنن الکبریٰ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. تم جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن بکثرت مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پورے ہفتے میں ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوئی ہو اور یہ پورا دن مغرب تک بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح ابو داؤد وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض فیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ فاکثروا من الصلاۃ فیہا فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يقولون أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. کہا دنوں میں ایک افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا فرمایا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اسی دن سورج بھگا جائے گا اور اسی دن ساری کائنات کو بے ہوش کیا جائے گا، اور اسی لیے اس دن تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، زیادہ سے زیادہ میرے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو، کیونکہ تمہارا سلام مجھ کو پیش کیا جائے گا، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو سلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ اس وقت سڑ گل کر مٹی میں مل چکے ہوں گے، آپ پوشیدہ ہو چکے ہوں گے، تو آپ کو کیسے بھیجا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
اللہ رب العالمین نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے بدن کو کھائے، تو زمین انبیاء کے بدن کی حفاظت کرتی ہے، اسے سڑاتی گلاتی اور اسے خراب نہیں کرتی۔ اسی لیے انبیاء کا بدن قبر کے اندر بالکل محفوظ اور مٹی کے کسی بھی اثر سے اللہ رب العالمین اسے معمون رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود اس دن میرے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اس لیے جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کا دن ہے، بالخصوص ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کے ناطے۔ اس لیے کم سے کم 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب یعنی جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر کے آج مغرب سے پہلے تک اتنا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی مغفرت اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں دے گا۔ اور درود کے جو دیگر فوائد ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تقریباً 30 فوائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کے گرائے ہیں، وہ میں پھر کبھی عرض کروں گا، وہ تو ہم کو ملیں گے ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ 1 مرتبہ آپ کے درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 مرتبہ آپ پر اپنی رحمتیں اور آپ پر اپنی مغفرت نازل فرمائے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے لیے آتے ہوئے ہمیں اپنے پاس جو بہتر سے بہتر کپڑا موجود ہے اسے پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاوبالی پن میں غفلت کے ساتھ جو میسر آیا اسے پہن لیا اور جمعہ میں آ گئے، یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آنے کا جو ادب ہے اس ادب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا اہتمام کرنے کا جو حکم دیا ہے اس حکم کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی لیے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے پاس جو بہتر کپڑا میسر ہے، جو اچھا کپڑا میسر ہے، اسے انسان کو پہننا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ فاحسن غسله وتطهر فاحسن طهوره ولبس من احسن ثيابه ومس ما قدر الله له من الطيب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ جس نے اچھی طرح غسل کیا، اچھی طرح پاکی حاصل کی اور اپنے پاس جو کپڑا میسر ہے اس نے سب سے خوبصورت کپڑا، سب سے اچھا کپڑا پہننے کا اہتمام کیا اور اس کے بعد جمعہ کے لیے آیا، نہ لب و بات کیا، نہ کسی کی گردن پھلانگی، تو اور وہ جمعہ میں امام کی بات سنتے ہوئے حاضر رہا، تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ کے درمیان اس کے جو گناہ ہوں گے سب کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اغتسل یوم الجمعۃ ومس من الطیب ومس من طیب اہلہ ولبس من احسن ثیابہ، اس میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 ہفتے کے گناہ معاف کر دے گا۔ ابو ہریرہ کہتے نہیں 3 دن اور زیادہ، کیونکہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو جمعہ کی نماز 10 دن کے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس نے اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا درپن کیا، بہترین کپڑا پہننا، تو جمعے کے لیے آنے کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو اشتریت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك قال يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے گیٹ پر کچھ خوبصورت ریشمی جوڑے دکھ رہے ہیں، ریشم کے کپڑے مسجد کے سامنے فروخت ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کاش آپ اسے خرید لیتے، اور جمعہ کے دن اور جب وفد آیا، مہمان آئے آپ کے پاس، تو آپ ان کو پہنتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ کپڑا وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشمی جوڑا آیا کہیں سے ہدیہ، تو اس میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ عمر کو جب ملا تو رونے لگے، واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول
ریشم کا جوڑا آپ نے مجھے دیا ہے، اور ابھی میں نے جو بخاری کے جوڑے کے بارے میں کہا تھا تو آپ نے مجھ سے ایسی اور ایسی بات کہی تھی، کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو، میں نے اس لیے دیا کہ تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھانے کے لیے بیچ دو، عورتوں کو پہنا دو۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوڑے کو مکہ میں اپنے مشرک بھائی کو بھیج دیا، اس کو ہدیہ دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ خوبصورت جوڑا لے لیجئے، جمعہ کے دن اسے پہنیے گا، وقت کے لیے پہنیے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات پر انکار نہیں کیا۔ یہ حدیث تقریری ہے کہ عمر نے سمجھا کہ جمعہ کے دن خوبصورت کپڑا پہننا چاہیے اور نبی سے درخواست بھی کیا، اور نبی نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ اس کا مطلب کہ یہ دین ہے، شریعت ہے، سنت ہے کہ جمعہ کے دن بہترین کپڑا پہننے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے سنن وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی احدکم ان یتخذ ثوبین یوم الجمعۃ سوا ثوب محنتہ، کہا اگر تم میں سے کسی کے پاس طاقت ہو تو جو ہفتہ بھر کام کرنے کے لیے کپڑا پہنتا ہے اس کے علاوہ جمعہ کے لیے الگ سے جوڑا بنا لے، الگ سے ایک دو کپڑے یعنی کرتا اور پاجامہ یا چادر اور ادار دو کپڑے بنا لے خاص کر کے جمعہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا بنا کر رکھا جائے۔ ہفتہ بھر جو آدمی پہنتا ہے کام کرنے کے لیے، کہیں آنے کے لیے، کہیں جانے کے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے لیے خصوصی کپڑا تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے زینت حاصل کی جائے۔ تو جمعہ کے لیے آنے سے پہلے اپنے بہتر سے بہتر کپڑا پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور غفلت میں جو میسر آیا پہن کے آ گئے، جو سامنے دکھائی دیا اچھے کپڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن اسے جمعہ میں نہیں پہنا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں جانا ہے اللہ کے ہاں، وہاں گندا کپڑا چل جائے گا، اور دوسرے دنوں میں جانا ہے انسانوں کے پاس، دوسرے دنوں میں جانا ہے آوارہ گردی کرنے کے لیے، اور دوسرے دنوں میں جانا ہے یہاں اور وہاں۔ وہ بات میں آپ سے عرض نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا۔ رب کے دربار میں ہفتے کی عید منانے کے لیے آنا ہے تو کیسا بھی کپڑا چلتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ ہمارا لاوبالی پن ہے دین کے تعلق سے، یہ ہمارا تغافل ہے دین کے بارے میں۔ دین کے احکام کو، دین کی سنن کو اپنی زندگی میں ہمیں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جائز نہیں ہے کہ سنت پڑھنے کے لیے ہم اسی جگہ پر سنت پڑھیں جہاں ہم نے جمعہ کی فرض نماز ادا کیا ہے۔ فرض ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ سنت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جہاں فرض نماز ادا کی گئی ہے وہاں جمعہ کی نفلی اور جمعہ کی سنت کی نماز پڑھنا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے جمعہ کی نماز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن میں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی نماز سے میں فارغ ہوا، اسی جگہ پر اٹھا اور سنت پڑھنے لگا۔ سنت پڑھ کر کے جب میں فارغ ہوا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، کہا کہ دیکھو دوبارہ ایسا مت کرنا، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جس جگہ پر پڑھی جائے اس جگہ پر دوسری نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں اور ایک نماز کو دوسری نماز سے متصل اور ملائے نہیں، بلکہ ہم اس نماز کو دوسری جگہ پڑھیں یا آپس میں گفتگو کر لیں، حتی نتکلم و نخرج، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیں جس سے پتہ چلے کہ یہ نماز ختم ہو گئی، آپ دوسری نماز میں داخل ہو رہے ہیں، یا وہاں سے ہٹ جائیں، نکل جائیں اس جگہ سے۔ تو یہ دو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر اسی جگہ پر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی جگہ پر سنت کا اہتمام کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ آپ سمجھ لیجیے یہ سنت ہے، سنت کا دائرہ سنت ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اسی جگہ پر پڑھا جائے تو یہ پڑھنا چونکہ حرام ہے، اس لیے ہمیں ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا۔
نماز پڑھنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے۔ ذرا کان کھول کر اور وہ ناچ کے انسانوں ذرا سننا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا ضمیر، آپ کا درد اور آپ کی ناچ کے گوارا نہیں کرتی تو لے جاؤ اپنی ناچ رب کے دربار میں، مگر نبی کا حکم جیسے پہلے امت پر فرض تھا آج بھی امت پر فرض ہے، اور قیامت تک ساری دنیا کے انسانوں پر نبی کے حکم کی تعمیل کرنا فرض باقی رہے گا۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ ہم جہاں فرض پڑھ رہے ہیں اسی جگہ پر سنت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اچھا نہیں لگتا، کس کو ہٹائیں، کہاں جائیں، تبھی مزاج بنا ہوا 20 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر 60 سال سے آپ ضلالت اور گمراہی خرید رہے ہو تو نبی کی حدیثوں کا کیا قصور ہے، نبی کی سنتوں کی کیا کمی ہے؟ اور نوٹ کر لو، یہ حدیث دریا باد کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس لیے ہنسنے اور مسکرانے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، تڑپنے کی بات ہے کہ عمر کٹ گئی مگر نبی کی سنت کا پتہ نہیں چلا، عمر کھپ گئی مگر نبی کے طریقے کا علم نہیں ہوا۔ یہ افسوس کی بات ہے آپ کے لیے، یہ ڈوب مرنے کی مقام ہے آپ کے لیے کہ اتنی بڑی حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں، اور ہمارے دائرے عمل میں داخل نہیں۔ عمل کرتے ہوئے ہم کو جھجک محسوس ہوتی ہے، ارے بڑے زمانے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، کسی نے نہیں بتایا، تو غلطی کس کی ہے؟ بتانے والا مجرم ہے کہ نہیں جاننے والا مجرم ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے دین میں حجت دلیل ہے، حجت علم ہے، حجت معرفت ہے۔ جہالت نہ کبھی دلیل تھی، نہ ہے، اور نہ قیامت تک کبھی جہالت دلیل بنے گی۔ اس لیے نوٹ کر لیں، فرض ہے کہ جمعہ کی نماز جس جگہ پر پڑھی جائے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اسی جگہ پر سنت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے جہاں فرض کی نماز ادا کی گئی ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم چاہے 4 رکعت سنت پڑھیں اور چاہیں تو 2 رکعت سنت پڑھیں، دونوں طرح سے کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ البتہ 2 رکعت نماز پڑھنا یعنی جمعہ کے بعد یہ سنن راتبہ میں شامل ہے کہ جو آدمی 10 رکعت کی پابندی کرتا ہے روزانہ، اس کو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، ایک گھر بنائے گا۔ اس میں بعض روایتوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری اور مسلم کی روایت میں جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کو بھی شامل کیا ہے۔ اس میں سنن راتبہ میں، سنت مؤکدہ میں جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی بعدها 4۔ جمعہ کے بعد جو نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ترغیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے افضل ہے کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اپنے فرمان کے ذریعہ امت کو ترغیب دی ہے۔ البتہ جائز ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ 2 اور 4 میں سے جو عدد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ افضل ہے 4 رکعت نماز پڑھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھے، گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے، وہ بات دلیل سے خالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہے۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ ہم کو اختیار ہے، چاہیں تو 2 پڑھیں اور چاہیں تو 4 پڑھیں، لیکن افضل 4 پڑھنا ہی ہے، افضل 4 پڑھنا ہی ہے۔ اس لیے تفریق کرنا، گھر میں 2 مسجد میں 4، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ سنت بعدیہ ہے، یعنی جمعہ کے بعد یہ سنت پڑھنے کی تاکید ہے۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اس لیے جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے
تو اس پر فرض ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آنے والا بیٹھ جائے تو امام صاحب پر فرض ہے کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے کہیں کہ تم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل دونوں سے امت کو حکم دیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی داخل ہو مسجد میں تو نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ سنت پڑھ لیا ہے، کہا نہیں، کہا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو اور ہلکی 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس لیے اگر امام کسی کو بیٹھتے، ہمارے الٹا ہوتا ہے، کسی کو سنت پڑھتے دیکھتے کہنے بیٹھ جاؤ، خطبے کے دوران سنت مت پڑھو، اور دوسری باتیں جو کرتے رہے اس کو نہیں روکتے لوگ، لیکن یہ سنت اس کا خصوصی حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، حدیث کی بہت سی کتابوں میں۔ تو اس لیے یہ 2 رکعت جمعہ سے پہلے تحیۃ المسجد ہے، اس کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں جمعہ کے دن دوران خطبہ جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے تو لازمی طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حنفیوں کے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اس کے برخلاف اہل حدیثوں میں لازمی طور پر اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ معقول بات ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ اس سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن جب شنیچر کو آتے ہیں مسجد میں، اتوار کو آتے ہیں مسجد میں، جمعرات کو آتے ہیں مسجد میں، جمعہ کو آتے ہیں تو اگر دھڑلے سے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، دن بدل گیا کیا جمعہ بدلنے سے؟ شریعت بدل گئی دوسرے دن؟ بھائی کس طرح جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کے بعد دوران خطبہ جمعہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اتوار اور سوموار کو بھی مسجد میں بغیر نماز پڑھے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جو حکم جمعہ کے دن ہے، دوران خطبہ جو حکم ہے، وہی حکم پورے ہفتے کے دنوں میں ہے میرے دوستو۔ تو جس طرح آپ جمعہ کے دن تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر مسجد میں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں بیٹھے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے درمیان معمول بہا ہے، لیکن جو چیز متروک ہے اسے ہمیں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت مسجد میں ہم داخل ہوں اور بغیر نماز پڑھے ہوئے بیٹھنا چاہتے ہیں، بغیر نماز پڑھے ہوئے، نہ فرض میں داخل ہوئے نہ سنت راتبہ میں داخل ہوئے، تو اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ اگر بیٹھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ البتہ جمعہ سے پہلے نفلی نماز انسان جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، فَصَلَّ مَا قُدِّرَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ انقطع۔ کہا کہ جو جمعہ کے دن مسجد میں آیا اور نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ گیا۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد ختم کر دے گا۔ تو اب وہ اگر مان لیجیے پہلی گھڑی میں آیا ہے تو تبھی سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنی پڑھے گا؟ کوئی گنتی نہیں، کوئی عدد نہیں، کوئی تعداد نہیں۔ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، یہ صحیحین کا لفظ ہے، جتنا اس کے لیے مقدر ہے اتنی نماز اس نے پڑھی۔ تو یہ نفلی نماز ہے، جمعہ سے متعلق وہ نماز نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو اوقات ممنوعہ ہے، کھڑی دوپہر میں دوسرے دنوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر جمعہ کے دن نفلی نماز پڑھنا اوقات ممنوعہ میں بھی جائز ہے۔ ممنوع یعنی کھڑی دوپہر میں دوسرے دن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر جمعہ کے دن آپ کھڑی دوپہر میں نماز نفلی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے پڑھنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر جب سے وہ داخل ہوا ہے تب سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام تو زوال شمس کے بعد آئے گا، زوال اس سے پہلے ہوا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن اوقات ممنوعہ میں نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ نفلی نماز جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں، نفلی نماز جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جمعہ کے بعد وہ طریقہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ ایک بات اور، سنن نسائی اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعہ سے 12 ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا عطاه۔ کہا کہ جمعہ کے دن کی 12 گھڑیاں ہیں، جو اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز ضرور دیتا ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا۔
اور تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح الى المسجد فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر۔ یہ ہے حدیث کے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کیا جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے مسجد میں آیا اور وہ مسجد کی میں پہلی گھڑی میں پہنچا تو گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کیا، جو دوسری گھڑی میں مسجد میں پہنچا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کیا، جو تیسری گھڑی میں، یہ حدیث کا لفظ ہے، ذرا سنیے گا، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو تیسری گھڑی میں مسجد میں آیا تو اس نے ایک دمبا، ایک بھیڑ کی قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں آیا اس نے ایک بکری کی ایک مرغی کی قربانی کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور جو پانچویں گھڑی میں آیا اس نے ایک انڈے کی قربانی کیا اللہ کی راہ میں۔ اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ دفتر لپیٹ کر ذکر یعنی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں فرشتے، یعنی امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس خصوصی رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں ہوتا۔ یہ جب دن کی 12 گھڑی ہے تو دن نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک پورا جو دن ہے اس کو 12 گھڑی میں تقسیم کیجئے۔ گرمی کے دنوں میں جب دن 14 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس وقت جمعہ کی ایک گھڑی 1 گھنٹہ 5 منٹ اور 10 منٹ ہوتی ہے، لیکن ابھی جب دن چھوٹا ہو رہا ہے 12 گھنٹے سے کم ہو رہا ہے، یعنی 10 ساڑھے 10 گھنٹہ دن ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھڑی کم ہو کر کے ابھی 54 یا 55 منٹ کی گھڑی ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ تو دن نکلنے کے بعد 55 منٹ پہلی گھڑی اونٹ والی، اس کے بعد دوسری گھڑی 55 منٹ گائے والی، اس طرح آپ شمار کر لیں۔ اگر اس گھڑی میں کوئی پہنچا تو اس کو اجر ملے گا، نہیں پہنچا تو وہ اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ پہلے آنا بعد میں آنا یہ ایک نسبی اور اضافی شے ہے، اس گھڑی کے اندر پہنچنا مطلوب ہے جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اجر لکھا ہے۔ اگر پہلی گھڑی میں 100 لوگ آتے ہیں تو 100 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کا ثواب دے گا، دوسری گھڑی میں 200 لوگ آتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ گائے کی قربانی کا ثواب دے گا، لیکن کوئی نہیں آیا، سب سے پہلے کوئی آدمی آ گیا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس گھڑی کے دائرے میں جو آئے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اس میں سنن نسائی کا اردو ترجمہ میں لے کر کے آیا ہوں اس لیے کہ آپ وہ ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لیں اور حدیث کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس لیے وہ سچ ہے اور حق ہے اور قیامت تک وہی حکم رہے گا، ہم جانیں نہ جانیں، ہم مانیں نہ مانیں، ہم عمل کریں نہ کریں، اس سے میرے نبی کی حدیثوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ حجت ہے آج بھی، کل بھی تھی اور قیامت تک وہ حجت رہے گی۔ امت پر فرض ہے کہ نبی کی حدیث ہے جو اسے معلوم ہو تو اس پر عمل کرے، اس کے لیے ہیلا اور حجت بہانے بازی، ارے اتنے زمانے سے کسی نے نہیں بتایا تو جرم کس کا ہے؟ وہ اٹھاؤ کتاب، میں سنن نسائی کا اردو ترجمہ اس لیے لے کے آیا ہوں، آپ اسے دیکھیں 236 صفحہ نمبر کی 3 جلد میں، آپ خود پڑھ کے اس کو دیکھو اپنی آنکھ سے کہ وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ ترجمہ تو میں نے کیا ہے لیکن آپ کو میری بات نہیں، حدیث دیکھ کر کے آپ یقین کیجئے، لیکن یہ سچ ہے، یہ نبی کا میرے فرمان ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اس فرمان کو بدل نہیں سکتی۔ اس لیے جو پہلی گھڑی میں آئے گا وہ گھڑی بر وقت تقریباً 55 منٹ یا 53 منٹ اس کو شمار کیا جائے تو میں شمار نہیں کر سکا، لیکن اتنا آئے گی تقریباً، یا کم اور بیشی جو بھی ہو آپ 12 گھنٹے میں بانٹیے، 12 گھنٹے میں یہ جو تقسیم ہوگا سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک کا وقت، وہی وہ ایک گھڑی مانی جائے گی، وہ جمعہ کی ایک گھڑی ہوگی۔ دوسری بات اور سن لیں، اس حکم میں خطیب شامل نہیں ہے۔ یہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ فضیلت امام کو یا خطیب کو اللہ تعالیٰ الگ سے دے گا، وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھے۔ کیوں بھائی اتنے بڑے اجر سے امام صاحب کو محروم کر دیا جائے گا؟ نہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سیدھے ممبر پر آ کر کے بیٹھتے تھے، سیدھے ممبر پر آ کر کے بیٹھتے تھے، مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے۔ اس لیے امام کے لیے سنت ہے کہ جمعہ کے دن وہ سیدھے ممبر پر آ کر کے بیٹھے، مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب ممبر پر یا کرسی پر کوئی آدمی بیٹھے تو اس کے لیے تحیۃ المسجد بھی نہیں آتا، کیونکہ مسجد کی زمین یا اس کے فرش پر جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ تحیۃ المسجد پڑے گا، جو کرسی پر بیٹھ گیا، جو ممبر پر بیٹھ گیا، اس کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کر کے پہلے سے مسجد میں بیٹھے، بلکہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں وقت پر مسجد میں آئے گا اور اس پورے اجر کا مستحق ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے احکام احادیث کو جمع کرنے کے بعد واضح ہوتے ہیں۔ ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر رکھا جائے پھر اس کے بعد احکام کا استنباط ہوتا ہے۔ اب 12 گھڑی سارے لوگ آئے مسجد میں مگر امام نہیں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر خطبہ دینے کے لیے سیدھے کمرے سے نکلتے اپنے ممبر پر آ کر بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سیدھے ممبر پر بیٹھتے تھے، کیونکہ آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ دیکھیں ام المؤمنین عائشہ کی جو گھر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہ سیدھے مسجد نبوی میں کھلتی ہے، اور وہ بھی روضہ جنت میں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس امید کے ساتھ کہ یہ سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا اسوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے ہم سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ ہم اسے برتنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی تک نہیں جانتے تھے، ابھی تک نہیں معلوم تھا تو جہالت یہ عذر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر موافقہ نہیں کرتا۔ لیکن جاننے کے بعد بھی حجت سے کام لینا، لیتا اور لعلہ تال مٹول سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں بتاؤں گا کہ حدیثیں سننے کے بعد، نبی کا فرمان سننے کے بعد اسے ٹال مٹول کی کوشش کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں۔ تو پھر کبھی اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔